لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے، جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب ذوالجلال مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باعددہ سننے کے مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس اور بابرکت مہینہ رواں دواں ہے، اپنے انوار و تجلیات بکھیرتا ہوا اختتام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس ماہ مقدس کے اندر دل کھول کر رب کی عبادت کی، سجدہ ریزی کی، قرآن کی تلاوت کی، روزے رکھے، اور اللہ رب العزت جل وعلا کی بے شمار برکتوں رحمتوں کا جو نزول ہو رہا ہے اس میں سے وافر مقدار میں حصہ وصول کیا۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ جہاں رمضان المبارک کی بے شمار برکتیں، عظمتیں، رفعتیں ہیں، وہاں ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کے لیے رمضان المبارک کے اس بابرکت اور مقدس مہینہ کے اندر اسلام کی فتح اور نصرت کا ایک عظیم دن بھی آتا ہے، جو آج کا دن ہے 17 رمضان المبارک، غزوہ بدر کا دن ہے۔ 2 ہجری غزوہ بدر جب یہ مارکہ پیش آیا، اور اسلام کا وہ عظیم مارکہ جس کو قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال نے یوم الفرقان کے نام سے ارشاد فرمایا، اور عظیم مارکہ اور عظیم فتح، اور ایسی فتح دین اسلام کی
کہ جس کا اثر، جس کی برکت قیامت کے دن تک مسلمانوں کو ملتی رہے گی۔ کہ شروع جب غزوہ بدر کا یہ معرکہ پیش آیا تو اس وقت ابو سفیان جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ملک شام سے ایک قافلہ، تجارتی قافلہ، مال و سامان ساتھ لیا ہوا، وہ تجارتی قافلہ مکے کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی خبر ملی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر ساتھ وہ مکے کی طرف جا رہا ہے، سامان تجارت بہت سارا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر ان کے مقابلے کے لیے تشریف لے آئے، اور ادھر مکہ میں جب ابو جہل کو اس چیز کی خبر ہوئی، اسے پتہ چلا کہ مسلمان وہ ہمارے اس قافلے کے اوپر حملہ کرنے کے در پہ ہیں، تو ابو جہل بہت بڑا ایک لشکر جرار لے کر وہ بھی مقابلے کے لیے آ گیا۔ لیکن ابو سفیان کو جیسے ہی پتہ چلا کہ ان قریب مسلمان ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہمارے قافلے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ابو سفیان نے وہ راستہ بدل دیا، خشکی کا راستہ چھوڑ دیا اور سمندر کا راستہ اختیار کیا۔ اور پھر ابو جہل وہ بھی ادھر سے آ نکلا، اور ابو سفیان کا قافلہ مسلمانوں سے بچ نکلا، چلا گیا، اور ابو جہل کا قافلہ اب جب آیا تو اس کے ساتھیوں نے ابو جہل سے کہا کہ اب تو ہمارا قافلہ بچ گیا ہے، اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا، لہذا ہمیں واپس چلا جانا چاہیے۔ ابو جہل نے انکار کر دیا، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ کرنے کے ارادے سے بدر کے مقام کی طرف چل پڑا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ مشورہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ کفار کے دونوں گروہ میں سے، چاہے وہ ابو جہل کا گروہ ہو جو لڑنے کی غرض سے آیا ہے، یا ابو سفیان کا جو گروہ ہے، تو میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر ہم آپ کو فتح عطا فرمائیں گے۔ تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، جیسے آپ ارشاد فرمائیں گے، حکم فرمائیں گے، ہم ویسا کرنے کو تیار ہیں۔ اور بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ہم سامان کے اعتبار سے، جنگی ساز و سامان کے اعتبار سے بھی ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس جنگی آلات نہیں ہیں، خوراک کے اعتبار سے بھی ہمارے پاس اتنی خوراک کی مقدار بھی نہیں ہے، سواریاں بھی نہیں ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واپس چلا جانا چاہیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ گراں گزرا، اور فرمایا قافلہ تو چلا گیا، وہ قافلہ تو چلا گیا ابو سفیان کا، لیکن ابو جہل سامنے آ رہا ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مشورہ دیا بعض صحابہ نے کہ اسی قافلے کا تعاقب کیا جائے، ابو سفیان والے قافلے کا تعاقب کیا جائے، لشکر کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ بات بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں گزری۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کی خوشی ہو، جیسے آپ کا جی چاہے آپ ویسے ارشاد فرما دیں، جیسے آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے آپ ویسا کریں، ہم انشاءاللہ آپ کی اتباع کریں گے، اور اگر آپ ارشاد فرمائیں گے تو آپ کے اشارے پر ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں بھی ڈال دیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات پر توکل رکھو، بھروسہ رب کی ذات پر رکھو۔ تو کفار قریش وہ ادھر تیار
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ رب کی ذات پر بھروسہ رکھو اور میں خوشخبری دیتا ہوں تمہیں کہ مجھے ان کفار مکہ کے مرنے کی وہ جگہ بھی نظر آ رہی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ہاتھ مبارک میں چھڑی ہے، آپ نے جگہ پر نشان لگائے اور فرمایا فلاں کافر کل یہاں مرا ہوا پڑا ہوگا، فلاں کافر یہاں مرا ہوا پڑا ہوگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا اور نشان بھی لگا دیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خوشخبری سنائی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں یہاں پر فلاں فلاں کافر مرے گا، صحابہ فرماتے ہیں اقبال کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، وہی وہ کافر مارا ہوا پایا۔ کفار قریش وہ ادھر تیار، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ رب کی ذات پر بھروسہ رکھو اور میں خوشخبری دیتا ہوں تمہیں کہ مجھے ان کفار مکہ کے مرنے کی وہ جگہ بھی نظر آ رہی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ہاتھ مبارک میں چھڑی ہے، آپ نے جگہ پر نشان لگائے اور فرمایا فلاں کافر کل یہاں مرا ہوا پڑا ہوگا، فلاں کافر یہاں مرا ہوا پڑا ہوگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا اور نشان بھی لگا دیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خوشخبری سنائی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں یہاں پر فلاں فلاں کافر مرے گا، صحابہ فرماتے ہیں اقبال کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، وہی وہ کافر مارا ہوا پایا ہم نے۔ اور کفار قریش بدر کے مقام پر مسلمانوں سے پہلے پہنچ گئے، اور انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق مناسب جو جگہ تھی انہوں نے وہاں پر اپنا پڑاؤ کر لیا۔ بظاہر ان کو جگہ پکی اور پختہ نظر آئی، اور پتھریلی زمین پر انہوں نے پڑاؤ کیا کفار مکہ نے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین، چونکہ یہ لشکر بعد میں پہنچا، صحابہ کی جماعت بعد میں پہنچی، تو انہوں نے جو ہے ریتلی زمین جو تھی وہاں پر پڑاؤ کیا۔ پھر صحابہ میں سے کسی صحابی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ہم آگے کی طرف چلے جائیں تاکہ جو کنویں ہیں ان کنووں پر جا کر ہم قبضہ جما لیں، تاکہ جو کفار مکہ کے قریب جو چشمے ہیں، جو پانی وہاں سے بھر رہے ہیں، ان چشموں پر جو پانی جا رہا ہے وہ انہی کنووں سے جا رہا ہے، لہذا ہم جا کر ان کنووں پر پہلے جا کے ہم قبضہ کر لیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جگہ چونکہ ہموار بھی نہیں ہے، ریتلی زمین ہے، اور یہاں پر گھوڑے اگر چلتے ہیں، ہماری سواریاں چلتی ہیں تو ان کے پاؤں زمین میں دھس جاتے ہیں، اتنی نرم ریتلی جگہ ہے۔ تو میرے رب نے اپنی قدرت کا وہ کرشمہ دکھایا کہ بارش کو نزول فرما دیا، اور جو ریتلی جگہ تھی وہ پکی اور پختہ ہو گئی، اور مسلمانوں نے جگہ جگہ پر حوض بنا کر پانی جمع کر لیا اور اپنی ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرنے لگے۔ اور کفار مکہ جو بظاہر ان کو پہلے لگا تھا کہ پکی جگہ پر ہم بیٹھے ہیں، پختی جگہ پر، پختہ جگہ پر ہے، اب اس جگہ پر کیچڑ ہونے لگا، اب ایسا ایسا معاملہ آگے بڑھنے لگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شہزادے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات کو بدر کی طرف اس جگہ پر بھیجا اور فرمایا وہاں جا کر ذرا معاملے کو دیکھ کر آؤ، نظر کر کے آؤ، دیکھ کر آؤ کہ کیا خیر وہاں کی خبر ہے۔ اب ان صحابہ نے جب وہاں پر جا کر دیکھا نا تو دو غلام نظر آئے جو پانی بھرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے ان غلاموں کو پکڑا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کون کون سے لوگ کفار مکہ میں سے آئے ہیں بدر کے جگہ پر، بدر کے مقام پر لڑنے کی غرض سے، کون کون آیا ہے؟ تو انہوں نے جتنے بھی کفار مکہ کے سردار تھے، جتنے بھی قبیلوں کے سردار تھے، بڑے بڑے نامور پہلوان، شہ سوار اور بڑے بڑے جنگجو، جتنے بھی بہادر لوگ تھے، ان سب کے نام لیے کہ وہ سارے آئے ہوئے ہیں۔
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف بھیجا ہے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف بھیجا ہے۔ اور پھر اب مسلمان بدر کے مقام پر جلوہ گر ہو گئے، بارش بھی آ گئی، جگہ جو ہے جو ریتلی جگہ تھی جم گئی، مضبوط ہو گئی، اور ادھر کفار کی طرف جو ہے پریشانی کے کیچڑ کے اندر پھنس کر رہ گئے۔ اب جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں لگوائی نا صحابہ کی، اور اب صفوں کا معاملہ پیش آیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو ایک چھڑی ساتھ ہاتھ مبارک میں تھی، اور چھڑی سے سب کو سیدھا فرمایا، صفیں درست فرمائی میرے آقا نے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست فرما کے جو آپ کے لیے خیمہ لگایا ہوا تھا چھپر نما، اس کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اور اب یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا امتحان کہ اب سب سے زیادہ بہادر اور دلیر کون ہے، کہ اب جس جگہ پر، چونکہ کفار مکہ وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ وہ قتل کرنے کے در پہ تھے، تو اب معاملہ یہ پیش آیا کہ اب یہاں پر سرکار جس جگہ پر، جس خیمے کے اندر، جس چھپر کے اندر جو ہے وہ جلوہ گر ہے، اب اس کی پہرے داری کون کرے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار کھڑے ہوتے ہیں ننگی تلوار لے کر، اور پھر ان کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند اپنے ساتھ انصاری ساتھیوں کو لے کر، تلواریں ہاتھ میں لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حجر مبارک، اس خیمے مبارک، اس جو ہے چھپر مبارک جو ہے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور پہرا دینے لگے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں التجا شروع کر دی، ہاتھ اٹھا کر دعا کی، گریہ زاری کا اور عاجزی انکساری کا یہ عالم تھا کہ گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں بار بار دعا کر رہے ہیں، اور زبان مبارک پر کیا جملے تھے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے میرے رب یہ چند نفوس سے ان کو میں لے کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اگر یہ چند نفوس اگر آج یہ مارے گا اس مارکے کے اندر تو پھر دیکھ لے قیامت تک پھر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا زمین پر۔ میرے رب کی بارگاہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا فرمائی کہ اے میرے رب جو چند مجاہد، چند میرے ساتھی، میرے صحابہ تھے تیرے نام کی خاطر، تیری رضا کی خاطر، ان کو لے کر ہم آ گئے ہیں، تعداد کتنی 313 کی تعداد ہے، اور سواریاں بھی کم، گھوڑے بھی کم، اونٹ بھی کم، تلواریں ٹوٹل 8 تلواریں، اور وہ بھی زنگ آلود۔ لیکن پھر دیکھیں رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کا کیسا کرشمہ دکھایا کہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، فرمایا جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اے محبوب جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے تمہاری فریاد کو سن لیا ہے، اور مدد دینے کے لیے میں تمہاری مدد دینے والا ہوں، اور 1000 فرشتوں کی قطار سے مدد دینے والا ہوں۔ اور پھر رب ذوالجلال نے فرشتوں کا انتخاب فرمایا، جبریل امین سے ارشاد فرمایا اے جبریل آج میرے محبوب دعا مانگ رہے ہیں، اور آج مسلمان ایک امتحان کے اندر مبتلا ہے، اے جبریل فرشتوں کی جماعت کو لے کر جاؤ۔ اے باری تعالیٰ ایک فرشتوں کی جماعت 1000 کی تعداد میں گروہ بھیج دیا ہے، کافی ہے۔ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اے جبریل مجھ سے مت پوچھ، ادھر دیکھ میرے یار کے اگر لب ہل رہے ہیں، اور میرا یار ابھی اگر وہ بار بار التجا کر رہا ہے، میرا یار ابھی تک وہ مانگ رہا ہے دعا، میرے یار کے لبوں کو دیکھ، اگر جنبش ابھی تک چل رہی ہے، جنبش ہو رہی ہے میرے محبوب کے لبوں پر، تو ابھی بس نہیں کرنا، بھیجتے جاؤ۔ تو پھر رب ذوالجلال نے پہلے 1000 آیا، پھر 3000 آیا، پھر 5000۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے نا کسی کافر کو مارنے کے لیے،
تو ہمارے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اس کا سر گاجر اور مولی کی طرح کٹ کے دور گرا ہوا پڑا ہوتا تھا، اور کئی کافروں کے منہ پر، جسم پر ایسے ایسے نشان کہ دیکھ کر رہ گئے کہ بھائی یہ چوٹیں لگی کیسے، ان کو بظاہر مارنے والا بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ رب کی نصرت اور رب کی مدد ان کے شامل حال تھی۔ اور پھر مسلمانوں میں سے کل 14 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصاری صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اور ادھر کفار مکہ کے 70 تو وہ تھے جو بڑے بڑے نامور ان کے پہلوان اور سردار تھے، جن میں ابو جہل تھا، ابو لہب اور عتبہ، عتیبہ، شیبہ، جتنے بھی بڑے بڑے ان کے نامور تھے نا، سب واصل با جہنم ہو گئے۔ اور پھر 70 مارے گئے بڑے بڑے، اور جو 70 تھے وہ قیدی بنا لیے گئے۔ باقی والے جو تھے وہ تو انہوں نے ایسی دوڑ لگائی کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، مکے میں جا کے انہوں نے اپنا سانس لیا۔ تو بات یہ ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ کہ آج بھی مسلمان اگر رب کی ذات پر توکل اور بھروسہ کریں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مادی قوتیں ساری اسلام کو دبانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، بار بار کبھی لبرلزم، سیکولرزم کے چاہنے والے ہیں، وہ اپنے ان آقاؤں کو خوش کرتے پھریں، لیکن ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ جن کی نوکریاں کر رہے ہیں انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، جن کے اشاروں پر وہ چل رہے ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن رب کعبہ کی قسم جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھ بھی رہے، ہماری مدد بھی فرماتے ہیں۔ ہر مشکل مرحلے میں جب بھی دین اسلام پر کوئی کڑا وقت آیا، امتحان آیا مسلمانوں کا، رب کی مدد اور نصرت مسلمانوں کے شامل حال رہی ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کا اگر بھروسہ ہے رب کی ذات پر ہے، اگر توکل یقین ہے مسلمان کا رب کی ذات پر ہے، تو میرے دوست پھر یہ توکل، یہ یقین، یہ بھروسہ، اس کو ہم کمزور کیوں کر دیتے ہیں؟ ہم رب کی ذات پر بھروسہ کر کے ان یہود و نصارہ کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم دین کی بات سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو کر کیوں نہیں کریں؟ ہم ڈٹ کر بزدل ہو کر پیچھے کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ آج دیکھ لے ہماری حکومتوں کے حال دیکھ لے، صرف ایک اپنے اس باپ کو روکنے کے لیے کتنا شب و خون مارا جناب، کتنے مسلمانوں کی جانیں لی انہوں نے حکومت وقت نے، صرف اپنے اس باپ کو روکنے کے لیے، اس ملعون کو روکنے کے لیے، فرانس کے سفیر کو روکنے کے لیے مسلمانوں کی جانیں لے لی، اور بے گناہ روزے داروں کی روزے کی حالت میں اور لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والوں کی جانیں لی جا رہی ہیں، صرف اس گناہ میں اور صرف اس جرم میں پکڑ کر 4th شیڈول میں علماء کے نام ڈالے جا رہے ہیں کہ یہ دین اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ تو میرے دوست آپ کے یہ 4th شیڈول والے رجسٹر ختم ہو جائیں گے، آپ کے لکھنے والے پین ختم ہو جائیں گے، محمد عربی کے غلاموں کے سینے بھی ختم نہیں ہوں گے، آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن محمد عربی کے چاہنے والے، محمد عربی کے غلاموں کی نہ ان کے سینے ختم ہوں گے، نہ ان کے نام ختم ہوں گے۔ اور اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو یہ اللہ نے جب پاور دی ہے، طاقت دی ہے، تو پھر اس طاقت کے بلبوتے پر ہم کفار کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میدان میں اتر کر ان کو بتاتے کیوں نہیں ہے؟ اور ہم ان کے چاہنے والے ہیں کہ جو بظاہر اس وقت 312 کی تعداد تھی اور ہزاروں کے لشکر سے ٹکرا گئے تھے، ہم ان کے چاہنے والے ہیں جو اگر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تو پھر اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم تو ان کے نام لے ہوئے ہیں جو ایک بندہ 1000 کے مجمع میں گھس کر ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ کے آ جاتا ہے۔ ہم کو ان سے چاہنے والے ہیں، ہم کو ان کے نام لے ہوئے ہیں، پھر ہمارے اندر بزدلی کیوں آ گئی ہے؟ آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ آج اس بزدلی کو ختم کیا جائے۔ آج اگر بظاہر جتنے بھی لیڈر ہوں فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، میرے دوست کوئی زندہ باد نہیں رہے گا۔ اگر کام آئے گا تو وہی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ کام آئے گا۔ اس لیے کہ مر کر دنیا میں آپ جتنی جس کے لیے کوشش کر لیں، آپ کی سانس نکلی سب کچھ ختم، سارے رشتے ناتے سب ختم کر کے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔
بعد میں آ کے آپ کی فیملی سے کبھی کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ کیسے دن گزر رہے ہیں۔ اور پھر اگر دین اسلام کی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر آپ اگر میدان میں نکل کر آتے ہیں اور دین اسلام کا علم تھام لیتے ہیں اور ختم نبوت کے پہرے دار بن کر میدان میں اتر کر آتے ہیں تو دنیا تو ویسے ہی ختم ہونی ہے، لیکن آگے کی منزلیں آپ کی آسان ہو جائیں گی۔ جس محبوب کی خاطر ان کا علم تھام کر آپ میدان میں آئے ہیں، قبر میں انہی سے آنکھ سامنے ان کا چہرہ دکھا کے ما کنت تقول فی ھذا الرجل پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اس وقت بندہ کیا جواب دے گا کہ یا رسول اللہ، میں یا باری تعالی میں تو ان کو نہیں پہچانتا، میں تو دنیاوی سیاسی لیڈروں کے پیچھے لگا رہا، فلاں زندہ باد تو فلاں زندہ باد تو فلاں زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا، دین اسلام پہ حملے ہوتے رہے، میں گھر میں جناب وہ جبہ پہن کر دستار لگا کے تسبیح لے کر اپنے تسبیح خانے میں حجرے میں بیٹھا رہا۔ تو میرے دوست یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی، اگر کام آئے گی تو دین اسلام کے ساتھ آپ کی محبت، دین اسلام کا علم تھامنے کا کام اور حضور کے ساتھ اننے و محبت، یہی آپ کی کام آئے گی۔ بروز محشر اگر آپ شفاعت چاہتے ہیں، بروز محشر اگر سرفرازی چاہتے ہیں، بلند مقام چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، تو پھر آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم تھام لو، دین اسلام کے جو ہے علم کے نیچے، جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ خدا کی قسم یہ ساری مادی قوتیں آپ کے قدموں میں پڑی ہوں گی، لیکن صرف ضرورت اسی امر کی ہے کہ آج ہم اپنے عہدوں کے چکر میں، اپنی کرسیوں کے چکر میں، اپنے آپ کو جناب 4 شیڈول سے نام ڈلوانے کی چکر سے، ڈر کے مارے، فوج سے اور جناب سیکورٹی اداروں کے ڈر کی وجہ سے ہم دین کو چھوڑ دیں؟ تو نہیں بھائی نہیں، ہم دین اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمیں اگر یہ آج عزت وقار مرتبہ اگر ملا ہے تو دین اسلام کی خاطر میں رہنا ہے، دین اسلام کی وجہ سے ملا ہے، ورنہ ہم کون ہوتے تھے؟ ہم سے اچھے اچھے آج ڈگریاں لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن یا رب کا کرم ہے، جیسے قائد ملت اسلامیہ مجدد دورہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کہ بھائی مالکوں کے ہاں نوکروں کی کمی نہیں ہے، وہ جس سے چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں۔ منگولوں کا کتا آپ نے بڑا سنا ہوگا، مشہور روایت ہے یہ، پادری، عیسائیوں کا پادری ایک جگہ پر بیان کر رہا ہے، ساتھ میں ایک کتا بندھا ہوا تھا، اور وہ عیسائیوں کا پادری بار بار حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور اس نے ایک مرتبہ گستاخی کا جملہ زبان سے نکالا، جو لوہے کے زنجیر سے بندھا ہوا کتا تھا وہ اس نے زنجیر چھلانگ لگا کے جس لگائی اور اس زنجیر کو توڑوایا اور جا کے پادری پہ حملہ کر دیا۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے پادری کی جان بچائی اور کتے کو جا کے دوبارہ 2 زنجیر ڈال کے باندھ دیا۔ اب پھر پادری اپنی گفتگوی میں لگ گیا، پھر اس نے جب گستاخی والا جملہ زبان سے نکالا نا، کتے نے پھر چھلانگ لگائی، زنجیر توڑا، پھر جا کے حملہ کر دیا۔ لوگوں نے پھر پکڑ کے کتے کو دوبارہ باندھ دیا، مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا، اور اب جب تیسری مرتبہ پادری نے گستاخی والا جملہ نکالا نا زبان سے، اب تو ایسی جس لگائی، چھلانگ لگائی، کتے نے زنجیر توڑا اور جا کے اس کو گردن سے ایسے دبوچا کہ جب اس ملعون کی جان نکلی واصل و جہنم ہوا، کتے نے اس وقت چھوڑا اسے۔ تو میرے دوست، جو قائد ملت اسلامیہ فرماتے تھے نا کہ مالکوں کے ہاں نوکروں کی کمی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں رب کے اور اس کے رسول کی اگر محبت کرنے والوں کی اگر وہ چاہتے ہیں تو جانوروں سے بھی وہ کام لے لیتے ہیں، وہ کتوں سے بھی کام لے لیتے ہیں، لیکن ہم تو اشرف المخلوقات ہیں یار، ہمیں فخر ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، لیکن پھر حضور سے وفا نہ کریں، پھر ہمیں اپنے آپ کو حضور کا امتی کہلوانے کا حق ہی نہیں ہے۔ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو حضور کا امتی کہلوائیں اور پھر کھڑے ان لوگوں کے ساتھ ہو دو جناب مندروں کے اوپر جا کر جناب بتوں کے اوپر کوئی دودھ ڈال رہا ہو، کوئی جا کے ان کے مندروں میں جناب وہ ٹل کھٹکا رہا ہو، کوئی جا کے جناب وہ قادیانیوں کو کہہ رہا ہمارے بھائی بہن ہیں۔ تو میرے دوست، ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہوا ہے، ہم نے کسی اور ایرا غیرہ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم حضور کے ماننے والے ہیں، کلمہ ہم نے حضور کا پڑھا ہے، اور ہم ان صحابہ بدر اور غزوہ بدر کے ان جانثاروں کے ہم چاہنے والے ہیں جنہوں نے بظاہر تعداد کم تھی،
ساز و سامان نہ تھا، جنگی آلات نہ تھے، 313 کی تعداد تھی اور ہزاروں کے لشکر کے ساتھ ٹکرا گئے، تو پھر رب ذوالجلال نے وہ مدد اور وہ نصرت عطا فرمائی کہ فرشتے مدد کو آ گئے۔ تو آج اگر میدان میں مسلمان اتر کر آ جائیں، یہود و نصارہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے بات کریں اور ان کو بتا دیں کہ مسلمان سب کچھ اپنا قربان کر سکتا ہے، نہ حرمت رسول کی بازی لگا سکتا ہے، نہ دین اسلام کو چھوڑ سکتا ہے۔ آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ آج ہم دین اسلام کو تھامیں، اپنے آپ کے اوپر شریعت کو نافذ کریں، دین اسلام کو نافذ کریں، ورنہ یہود و نصارہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی اس ریاست مدینہ کے دعوے دار لوگ جو اس ملک کو آج حالات کر رہے ہیں، ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ ہو، شریعت کی پیروی ہو، شریعت کی تابع داری کی جائے۔ ورنہ سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈران ہیں، اگر دین تخت پہ آتا ہے تو سب سے پہلے یہ ٹنڈے ہو جائیں گے، سب کے ہاتھ کٹیں گے، سب چوروں ڈاکوؤں کے ہاتھ کٹیں گے، سب کو لٹکایا جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑے جو ہے دین کے دشمن ہمارے سیاسی لیڈران ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی محبت عطا فرمائے، حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور دین پر چلنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وہ صحابہ کرام کا، وہ غزوہ بدر کا وہ جذبہ، وہ حمیت، وہ غیرت اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کو مٹانے کے در پہ ہے، بار بار کبھی